ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ بھینس کالونی پل منصوبہ قبضہ مافیا اور سیاسی تنازع، پیپلز پارٹی ملیر کا نظر کمال کو وضاحت طلب نوٹس، رپورٹ حاکم علی دل، روزنامہ حمایتی نیوز کراچی۔ حمایتی نیوز بھینس کالونی ریلوے پھاٹک پہ عوامی سہولت کے لیے زیر تعمیر پل منصوبہ تنازع کا شکار ہو گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ملیر کی قیادت نے اپنے ہی رکن کونسلر نظر کمال کو مبینہ طور پہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پہ وضاحت طلب نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ضلعی صدر عبدالرزاق راجہ کی جانب سے جاری کردہ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ عوامی مفاد میں چلنے والے منصوبوں خصوصاً بھینس کالونی پل کو ذاتی یا گروہی مفاد کی خاطر متنازع یا غیر قانونی انداز میں روکنا پارٹی پالیسی کے منافی ہے۔ نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ منصوبہ پارٹی کی مکمل منظوری سے شروع ہوا اور قیادت کے ساتھ اس کا افتتاح بھی ہو چکا ہے، اس لیے کسی رکن کی ذاتی اقدامات یا بیانات کو پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ پارٹی نے نظر کمال سے 3 روز میں تحریری جواب طلب کیا ہے۔ بصورت دیگر تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ ادھر مقامی مکین اور کاروباری حضرات نے بھی پل کی تعمیر رکنے پہ شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ قریشی برادران عمران احمد قریشی اور سلیم احمد قریشی نے حمایتی نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ان کے گھر اور کاروبار کے سامنے 20 تا 30 فٹ بلند دیوار پل کی شکل میں تعمیر کی جا رہی ہے، جس سے ان کی ہیوی ٹریفک اور روزمرہ کا کاروبار متاثر ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ اصل مسئلہ راستے کا نہیں بلکہ برج کی تعمیر کا ہے۔ اگر برج کالم پہ بنایا جائے تو کوئی اعتراض نہیں، مگر موجودہ بنیاد برتی پر تعمیر سے ان کے گوداموں اور ٹریفک کا راستہ بند ہو جائے گا، جس سے حادثات یا آگ لگنے کی صورت میں شدید خطرہ ہوگا۔ علاقہ مکینوں کا دعویٰ ہے کہ جس زمین پہ منصوبہ بن رہا ہے وہ دراصل قبرستان کی زمین ہے۔ مبینہ طور پہ دلدار ریزیڈنسی اٹوک پیٹرول پمپ کے مالکان نے اثر و رسوخ سے کاغذات بنوا کے NOC حاصل کی اور سرکاری زمین پہ قبضہ کر لیا۔ مکینوں کا موقف ہے کہ یہ لوگ دراصل مقامی نہیں بلکہ 2003-2004 میں آئے اور اثر و رسوخ کے ذریعے زمین پہ قابض ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق منصوبے کو رکوانے کے لیے عدالت میں جو پٹیشن دائر کی گئی ہے وہ بھی انہیں افراد کی جانب سے کی گئی تھی، جس پہ عدالتی حکم کے بعد KMC کا ترقیاتی منصوبہ معطل کر دیا گیا۔ اس حکم نے عوامی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے حال ہی میں اس پل کو 100 دن میں مکمل کرنے کا ہدف دیا تھا تاکہ بھینس کالونی جمعہ ریلوے اسٹیشن اور جمعہ حمایتی گوٹ کے عوام ٹریفک کے مسائل سے نجات پا سکیں۔ علاقہ مکینوں نے سپریم کورٹ اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صرف ایک فرد یا گروہ کے مفاد کی بجائے مجموعی عوامی مفاد پہ فیصلہ کرے اور پل کی تعمیر فوری طور پہ بحال کرائے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر متاثرہ افراد کو خدشات ہیں تو عدالت اپنے نمائندے کے ذریعے اصل صورتحال کا جائزہ لے سکتی ہے۔ عوامی مطالبات: عبدالغنی امیر علی سمیت تمام ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی اور FIR درج کی جائے۔ اٹوک پیٹرول پمپ اور دلدار ریزیڈنسی سمیت تمام قبضہ شدہ زمینوں کے کاغذات کی دوبارہ جانچ پڑتال ہو۔ سپریم کورٹ اس معاملے پہ از خود نوٹس لے اور سرکاری منصوبے کی بروقت تکمیل یقینی بنائے۔ قانونی ماہرین کے مطابق دفعہ 193 420 186 تعزیرات پاکستان آرٹیکل 184(3) آئین پاکستان کے تحت جھوٹی گواہی، دھوکہ دہی، سرکاری کام میں رکاوٹ پہ کارروائی ممکن ہے۔ روزنامہ حمایتی نیوز کا موقف ہے کہ عوام کے سامنے حقائق لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس مسئلے کے ہر پہلو کو شفاف انداز میں اجاگر کیا جائے گا۔ نوٹس پہ عبدالرزاق راجہ صدر ضلع ملیر پیپلز پارٹی کے دستخط اور مہر ثبت ہے۔ نظر بھائی، مسئلہ یہ ہے کمال بھائی، دیکھیں آپ کے جو دادا ہیں وہ بھی ہمارے دادا جیسے ہیں، جیسے بھائی جیسے ہیں نا، تو یہ بانیوں میں سے، تو بھائی یہ سیاست کی نظر کام ہو گیا، مگر ہم نے تو شروع سے یہی کہا ہے کہ متبادل راستے کا نا، وہ ہمارا حق ہے متبادل راستے کا۔ اب یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، دیکھیں آپ کے پاس ابھی تک نا اس کا نقشہ بھی نہیں ہے، نہ جاوید بھائی کے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے کہ کدھر ہے، کیا ہے، کتنا ہو رہا ہے، کتنا نہیں ہو رہا۔ یہ تو ہم نے کلک کی کمپنی سے اٹھائے نا نقشے، جب ہم گئے تو انہوں نے ہمیں PDF بنا کے دے دیا تھا، پھر وہ ہم پڑھتے رہے بھائی، 3 پیج 4 پیج سارے بیٹھ کے پڑھتے رہے، تو پھر ہمیں معلوم ہوا، جب معلوم ہوا تو ہم نے آپ سے بھی رابطہ کیا تھا اپنا کمال بھائی، اور میں جب آیا تھا اپنے وکیل کے ساتھ ہی آیا تھا، جب میری یہاں سنائی نہیں ہو رہی تھی تو غالباً آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے پیچھے، تو آپ نے بولا بھائی یہ راستہ تو بالکل ہی بند کر رہے تھے کلک والے۔ دیکھو ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، بات ہے کام کی،
صحیح ہے, جو کام کی بات ہوگی اس بات کے اوپر نہ آپ اپنا جھوٹ کا عمل دخل لیں گے, نہ میں جھوٹ کا عمل دخل لیں گے. کو مرنے کے بعد اللہ کو دینی ہے جان. صحیح ہے. جب ہم بیٹھے, آپ بھی بیٹھے ہوئے سن رہے تھے, آپ نے بولا بھائی یہ تو بند کر رہے تھے, یہ تو ہماری وجہ سے بھی موٹر سائیکل والوں کو راستہ دیا گیا. صحیح ہے کمال بھائی, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر آپ نے کہا کہ بھائی یہ آپ کی سنیں گے نہیں, آپ نوٹس کروائیں. میں غلط نہیں کہہ رہا, کمال بھائی مرنے کے بعد اللہ کو جان دینی ہے. تو اس پہ میرے وکیل نے کہا تو ان کو نوٹس ہو جائیں گے, یہ بول کے ہم چلے گئے. اس کے بعد آپ کو پتہ لگا جی وہ دوسرا جو آپ کے ساتھ تھا KMC کا, محمد علی نام تھا, کیا نام تھا اس کا, اس نے پھر روکنے کی کوشش کری کہ آؤ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. میں نے بولا جب کورٹ میٹر ہی ہو رہا ہے تو پھر بیٹھ کے کیا بات کریں بھائی. نوٹس تو آپ کے پاس آ گئے تھے 18 اگست کو. بھائی عامر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر سطح پہ گئے, ستاری کا معاملہ ہوتا ہے, اللہ نے پردہ رکھنے کا کہا ہے مسلمان کے لیے, پردہ داری اچھی ہے. اس گروپ کے اندر 8 ہیں جن جن کے پاس گئے تھے, سب کو پتہ ہے. آپ ان سے پوچھیں, مہربانی کریں, میرے سے نہ پوچھیں. میں کلک پہ بھی گیا ہوں, مقامیوں پہ بھی گیا ہوں, اور کل میں نے بتا بھی دیا کہ ایک بندے نے کہا کہ نوٹس دے دو آپ, تو ہم نے دے دیے, اور آپ پھر بات گھما گئے. جب میں وکیل کے ساتھ آیا تھا, جب آپ کا ہوا تھا ایک نوٹس میری نظر کے اندر, تو جب آپ نے بولا ان کو کرو نوٹس بھیجیں ان کو, تو میرے وکیل نے بولا کہ تیسرا نوٹس آپ کو جاری ہو چکا ہے, جبھی نادر آیا ہے. السلام علیکم. جی بالکل گروپ والے بھائی, میں دراصل مصروف ہو گیا تھا. عمران بھائی کی بھی میں نے وائس سے سنی ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران بھائی ہو گئے یا سلیم بھائی ہو گئے, مجھے بھی آپ جانتے ہیں, میرے والد صاحب کو بھی, میرے دادا کو بھی, اور میرے خیال سے آپ چیئرمین کو بھی جانتے ہیں, وائس چیئرمین کو بھی جانتے ہیں. میں اپنی اور وائس چیئرمین صاحب کی آپ کو یہ تصدیق ضرور کراؤں گا کہ آپ نے, عمران بھائی نے یا سلیم بھائی نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا, ہمیں کوئی آپ نے کال نہیں کی. اگر رابطہ ہوا بھی ہے تو آپ کے ساتھ میرا اتفاقیہ وہاں کو پل والی سائڈ پہ کنٹینر کے پاس ایک ملاقات ہوئی ہے, جس میں آپ 4 وکیل ایک ناظر لے کر آئے تھے, اور میں نے آپ کو وہاں عزت دی, وہاں آپ بیٹھے, آپ کی بات سنی. آپ نے وہی پروجیکٹ مینیجر سے بات کی, انہوں نے ڈرائنگ رکھی, آپ کی میری وہی ملاقات تھی. اور میرے خیال سے آپ اپنا یہ ہسٹری بھی نکال لیں موبائل کی, کہ آپ نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا. میرے خیال سے میں نے آج وائس چیئرمین سے ہی پوچھا, ان سے بھی آپ نے رابطہ نہیں کیا جب سے یہ کام شروع ہوا ہے, یا اس کی آپ کو اطلاع ملی ہے. تو آپ کا کام بنتا تھا جب یہ کام شروع ہونے والا تھا, آپ جو ہے نا وہ علاقے کے جو بھی کونسلر ہوں, چیئرمین ہوں, وائس چیئرمین ہوں, یا کوئی بھی بڑے ہوں, ان سے رابطہ آپ کو کرنا چاہیے تھا. آپ نے کسی سے رابطہ کیا؟ کسی سے بھی رابطہ آپ نے ڈائریکٹ نہیں کیا. انڈائریکٹ مجھے ایک دفعہ وہ میرا کزن ہے خالد, اس کے تھرو آپ پیغام پہنچا تھا کہ یار وہ پریشان ہے, ان کا مسئلہ حل کرنا ہے. ٹھیک ہے. باقی رہی بات اس کی پیمائشوں کی, یار ہم جو ہے نا, ہمارے کچھ لنکس ہیں, تعلقات ہیں نا, کمپنی کے ساتھ بھی ہیں, کلک کے ساتھ بھی ہیں. ہمیں ان کے کسی بڑے سے پوچھا کہ یار ان کا مسئلہ حل کرو, ان کو روڈ اور راستہ بڑھا کے دو. انہوں نے ہم سے یہ کہا زبانی, ٹھیک ہے, کہ ہم نے ان کو بڑھا کے دے دیا ہے, 3 میٹر سے 7 میٹر کر دیا ہے, جو ہمیں وہاں سے ملی اطلاع. اور انہوں نے پازیٹیو بات بتائی کہ بھائی ان کا بھی جو ہے نا مسئلہ حل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہم نے بھی ان سے کہا کہ یار ان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, یہ بھی پرانے لوگ ہیں نا, قدیمی لوگ ہیں, بھینس کالونی کے رہائشی ہیں. تو اسی طریقے سے باتیں ہیں. باقی اگر اس کے اندر کوئی ادھر ادھر بات کرنا, فالتو کی الزام تراشی, یہ نامناسب بات ہے نا. ٹھیک ہے. باقی ہمارا کردار آپ کے لیے اچھا ہم سوچ بھی رکھتے ہیں, اچھی بات بھی کرتے ہیں, اور علاقے کے لیے بھی ہم اچھی سوچ رکھتے ہیں, پل کے لیے بھی ہم اچھی سوچ رکھتے ہیں کہ یہ بننا چاہیے. اور عمران بھائی, یہ پل کا جو کام ہے نا, اس کا جو سب سے پہلا مٹیریل مشینری اس قبرستان کی جگہ پہ آئی تھی, جو وائس چیئرمین صاحب اور چیئرمین صاحب نے ان کو جگہ دی تھی قبرستان میں. یہ 14 جولائی والے دن, جولائی کا مہینہ تھا, 14 تاریخ تھی, اور یہاں پر ان کا سامان اتر گیا تھا. یعنی کہ آپ لوگوں کو 14-15 تاریخ کو یا 16 تاریخ کو اطلاع مل چکی تھی کہ یہ پل کا کام شروع ہونے جا رہا ہے نا, کیونکہ بلڈنگ تو آپ ہی کی برابر میں لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو مقصد کہنے کا یہ 14 جولائی کے بعد آپ نے 14 اگست کو بھی رابطہ نہیں کیا, 28 اگست کو آپ رابطہ کر رہے ہیں. مقصد کہنے کا میرا یہ آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کا یہ مقصد ہے کہ 14 جولائی کو یہ کام شروع ہوا ہے. آپ کو
15 کو رابطہ کرتے جولائی، 17، 18، 20 جولائی کو رابطہ کرتے. آپ 28 اگست کو مجھے کال کر رہے ہیں جو میں نے ریسیو نہیں کیا آپ کی. تو تھوڑا یار تھوڑا سا آپ دیکھ لینا، سینس لگائیں تھوڑا اس بات پہ. کمال بھائی سائنس آپ لگائیں. آپ کی پہلے مس کال آئی ہے میرے پاس، آپ نے بولا کیا معاملات ہیں آپ کے. میں نے بولا یار یہ خامہ خواہ ہم میں پھنس رہے ہیں. صحیح ہے. آپ نے بولا آپ کل آئیں گے. میں نے بولا میں جمعے کو نہیں آتا، ہفتے کو آتا ہوں. آپ نے بولا چلیں جی ہفتے کو آئیں گے، آپ کے ساتھ کریں گے ہم میٹنگ. آپ نہیں آئے ہفتے کو، آپ نہیں آئے اتوار کو، آپ نہیں آئے. بس آپ ہی آپ ہوئیے پھر. میرے بھائی آپ بجا فرما رہے ہیں. جب سروے ہو رہے تھے ہم کہاں تھے؟ جب سروے ہو رہے تھے تو جب پل ہمارے یہاں سے جا رہا ہے، سروے والوں کا کام ہوتا ہے ہم سے پوچھیں کہ آیا آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، مگر ہم سے نہ پوچھا گیا، نہ کیا گیا، نہ بتایا گیا. جب یہ سروے ہو رہے تھے تو انہوں نے پورا یہ مہران ہائی وے سے لے کر نیشنل ہائی وے روڈ دکھایا ہے. پل کی تو یہ بعد میں آغا صاحب نے اپروول کروائی ہے میرے بھائی، اگر آپ کو پتا ہو تو. آغا صاحب کا اس میں بہترین کردار ہے، آغا رفیع اللہ صاحب کا، راجہ رزاق کا، جن کی کوششوں سے یہ کام ہوا. آپ ان کے کلک کے آپ جائیں تو صحیح، 650 کچھ صفحے کے اوپر ان کی ڈائری ہے. کہاں اپنا کیا نام ہے نالا پڑ رہا ہے، کہاں نالی آ رہی ہے، کہاں ڈھکن نکلا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں سروے کے اندر ہے. دیکھیں فون آپ نے کیا ہے یہ 28 اگست کی کیا ہوگا. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی میری ٹیلی فون پہ آپ نے مجھے فون کر کے یہ کہا ہے کہ بھائی ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمیں آپ چیئرمین سے ملنا ہے یا وائس چیئرمین سے ملنا ہے یا ٹاؤن چیئرمین سے ملنا ہے یا میئر سے ملنا ہے یا ڈپٹی میئر سے ملنا ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے. عمران بھائی دیکھیں آپ نے مجھے ایک دفعہ بھی فون کر کے یہ نہیں بولا. میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ 28 اگست کی آپ جو مجھے ہسٹری دکھا رہے ہو، اس میں آپ نے فون مجھے 2 کیے ہوں گے، میں نے نہیں اٹھائے ہوں گے فون. ٹھیک ہے، میرے پاس نمبر آپ کا نہیں ہے، نہیں سلیم بھائی کا نمبر ہے، نہ آپ کا نمبر میرے پاس ہے ابھی. ٹھیک ہے، اور میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے فون نہیں، آپ نے کیوں کہ میرے پاس نہیں ہے نا نمبر آپ کا. آپ کی میری بات ہوئی ہے، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں. مجھے تو دن میں 50 نمبر 100 نمبروں سے فون آتے ہیں، کوئی میں اٹھاتا ہوں کوئی نہیں اٹھاتا. جو سیو ہوتے ہیں وہ میں اٹھا لیتا ہوں، جو نہیں ہوتے میں نہیں اٹھاتا. اور آپ پھر بات گھما گئے. جب میں وکیل کے ساتھ آیا تھا، جب آپ کا ہوا تھا ایک نوٹس میری نظر کے اندر، تو جب آپ نے بولا ان کو کرو نوٹس بھیجیں ان کو، تو میرے وکیل نے بولا کہ تیسرا نوٹس آپ کو جاری ہو چکا ہے، جب ہی نادر آیا ہے. یہ بات ہوئی تھی. تو میرے بھائی آپ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میری خالد کے تھرو آپ سے بات ہوئی ہے. میں نے آپ کو کب بولا ہے؟ خالد کے تھرو میری آپ سے بات ہوئی ہے. میرا کزن خالد ہے. یہ جو کال آپ دکھا رہے ہو میرے پاس آپ کا نمبر سیو نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ آپ کا نمبر ہے نہ سلیم بھائی کا نمبر ہے. میری آپ کی بات ہوئی ہے خالد بھائی کے تھرو ایک مرتبہ. یہ عرض میں پہلے وائس میں کر چکا ہوں. آپ نے مجھے فون ڈائریکٹ اس بات کے لیے جب یہ کام شروع ہوا، میں کہہ رہا ہوں 14 اگست کے بعد سے لے کر 27 اگست تک آپ کا میرا رابطہ نہیں ہوا. خالد نے مجھ سے رابطہ کیا، پھر آپ کی میری بات کرائی خالد نے. خالد کے تھرو میں یہ بول آپ کو پتا ہے کہ میں نے اکبر بھائی ایک کام ترقیاتی کام ہو رہا ہے نا، میں نے ان کے بندوں کو کہا تھا، کمال بھائی سے بھی میری بات ہوئی تھی. میں نے بولا بھائی اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اور اپنا کیا نام ہے جاوید بھائی کو عزت دی ہے. آغا رفیع اللہ صاحب نے اس میں کام کیا، راجہ رزاق کا بہترین ہاتھ ہے اس پل کو اپروو کرانے کے لیے. صحیح ہے. تو آپ یار ایک محلے کے اندر ترقیاتی کام ہو رہا ہے، اس کو آپ نے آپ سے یا آپ نے ان سے یا آپ سے انہوں نے کوئی رابطہ یا کوئی مشورہ یا کیا، یا بعد میں آپ لوگوں نے ان سے بیٹھ کے بات کی کہ یہ آپ نے یہ جو کیا اس کو ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، یا ایسا کیوں کیا آپ لوگوں نے؟ ہمیں بھی پریشان کر رہے ہو اور عوام کو بھی کیونکہ یہ 5 لاکھ کی آبادی ہے. یہ اب ان کے لیے ان کے نظروں میں آپ لوگ بہت برے ہو گئے ہو، کیونکہ آپ نے اس میں رکاوٹ بن گئے ہو. یہ 5 لاکھ کی آبادی ابھی آپ کو جو ہے نا وہ یعنی بہت برا سمجھے کہ بھئی ہمارے مستقبل کا یہ ایک بہت بڑا اور بڑی عرصے زمانے سے اس کی بڑی عوام کو بڑی ضرورت تھی اس پل کی، اور انہوں نے بڑی کوششیں بھی کی ہیں جس سے یہ بن گیا. لیکن ابھی آپ ان کی نظروں میں بہت برے ہو، اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہو گے؟ حضرت جی مسئلہ یہ ہے، دیکھیں اس پل کو نا سیاسی رنگ دے دیا گیا. اور اگر یہ چاہتے، دیکھیں جو کام شروع ہو رہا ہے پہلے بیٹھے ہوئے ہم، وہاں سے کوئی بھی آبادی کا نہیں ہے نا. سب سے پہلے آبادی شروع ہو رہی ہے ہمارے پاس سے.
जहाँ भी तरक्याती काम होता है वो हर स्टेक होल्डर से पूछते हैं, आया भाई आपको इस नक्शे के अंदर मसला तो नहीं? आज उसको चाहिए था जब ये स्टाफ आपने प्रोजेक्ट बना लिया, आपने ये भी प्रोजेक्ट बना लिया, एनओसी लिया नहीं और कैसे बने? एनओसी लिया मेरे क्या कहना है, एनओसी लिया सर आपने, तो इसका भी एनओसी है। बस ठीक है, आप कोर्ट में जमा करवा रहे हैं ना, एनओसी है इसका भी। कोर्ट में तो आप फिर आप ये बात नहीं कर रहे कि 12 फीट का रोड ये है ना रोड, 12 फीट का रोड तो ये 12 फुट का रोड नहीं है, 150 फुट है, 30 फीट का ये 30 फुट है। बस यही बात पता ही नहीं है। आपको भी नहीं पता सर, आपने खाली पीने लोगों का पैसा लाया करवा रहे हैं। रोड में भाई सेंटर बस कहने का मकसद यही है। उन्होंने अपनी आसानी के लिए सर इसका कहने का अपनी अपनी आ जाए का रोड है, वो अपने घर को कैसे बंद कराएंगे? वो भाई घर के बात नहीं है अभी सर बात सुनो, थोड़ा जल्दबाजी ना हो, थोड़ा जल्दबाजी नहीं जल्दबाजी नहीं सर, ये रोड है, हम यहाँ से पेट्रोल पंप डलवाते हैं, एक्सीडेंट करते आपकी हैं। आवाज भी जा रही है, ठीक है मेरी बात सुनिए। ये इनका कहना है कि जब 200 फीट का रोड ये है और जगह इनके पास है, तो ये किसी के रोजगार को या किसी की अल्लाह ताला किसी का बंदी करे, इमरान भाई का भी बंदी करे, ये हमारा भी बंदी करे, अल्लाह ताला कहने पुल बनने से तो वो चीख रहे हैं, नहीं पागल 200 फीट की जगह आपके पास है। हम लोधी भाई जमीन नहीं है, ये एक पैसे दे के जाली कागज बनाए गए हैं। जुमा हिमाती गोट का ये फारूकाबाद नाम पे है, हमारे शनाख्ती कार्ड मौजूद है। ये जो बिल्डिंग है जहाँ बनाई हुई है ये फारूकाबाद है, हमारे वडेरे फारूक है उसके नाम पे है। ये गोट हमारे पास था, 20 साल हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये नाजायज ही है। जी बिल्कुल अवाम का राय था। ये जो कदीमी कब्रस्तान है जुमा हिमायती गोट की ज़मीन पे दीदार एजेंसी ने कब्जा करके जाली फाइलें बनाकर उसको भी कब्जे किया जा रहा है। अब जब काम हो रहा है पुल का, तामीर का पुल का आ रहा है, तो उस पर भी जाली एजेंसियाँ 22 की पोजीशन लगवा कर बंद कराया जा रहा है, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये हमेशा पीपल्स पार्टी ने जो तोहफा दिया है जुमा हिमायती गोट और कैटल कॉलोनी शालतीन की आवाम को, ये पुल बंद कर रहेगा। अगर इस पुल पे एहतजाज भी करना पड़ा तो हम करेंगे, ऐसे ही सर। बिल्कुल सर, हम ये पुल बनवाएंगे, हर हाल में बनवाएंगे, इसकी गैर कानूनी है, हम इसको चैलेंज करेंगे। तो ये फारूकाबाद न्यू जुमा हिमायती गोट फारूकाबाद हमारे पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है, आज से 10 साल पहले के। ये कल बिल्डिंगें बनी हैं, ये कुछ भी यहाँ नहीं था, जंगल था, यहाँ डकैतियाँ होती थी, ये गोट हमारा था यहाँ पर। जी बहुत शुक्रिया, आवाम की राय है, गुस्से गम का इजहार भी कर रहे हैं। और पुल की जब बात सुननी है, जब पुल पे इसके आर्डर लगाए तो भैंस कॉलोनी और जुमा हिमायती गोट की जो पुल आवाम है गुस्से से बाहर निकल आइए, कह रही है अगर इस पुल के लिए एहतजाज भी करना पड़ा तो हम एहतजाज भी करेंगे। जी अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।